مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، جمعۃ المبارک کی آج کی اس بابرکت نشست میں ریاکاری اور صدقہ و خیرات کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کتاب حکمت صحیفہ نور میں کئی مواقع پر صدقہ و خیرات کرنے کا اعزاز فضیلت ہمیں بتائی ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے، رب ذوالجلال نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا اہتمام کریں، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو رات کے وقت بھی دن کی روشنی میں بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ بھی چھپا کے بھی کرتے ہیں، یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ اللہ کے دربار کے لیے جب یہ پیش ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہیں، جو رات دن اللہ کی رضا کے لیے اپنے اموال خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نوری جماعت میں کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، ایک برس کا مریض تھا، اس کے جسم کے اوپر جو جلد ہے اس کے اندر سفید داغ تھے اور خوبصورتی اس کے چہرے سے عیان نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ تیسرا ایسا شخص ہے
جس کو اللہ کریم نے بینائی سے محروم رکھا تھا، نابینا تھا۔ رب ذوالجلال نے ان 3 بندوں کو آزمانا چاہا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں میں سے ہر ایک کے پاس باری باری بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ اللہ کا برس کا جو مریض ہے اس کے پاس آتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اے بندے تیرے دل کی منشا، تمنا، طلب کیا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مالک، کہ بندہ اس فرشتے کو دیکھ کے تو پہچانتا نہیں ہے یہ فرشتہ ہے، لیکن انسانی شکل میں اس آئے ہوئے فرشتے سے کہتا ہے بندہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا مالک مجھے حسن و جمال عطا کر دے، خوبصورتی عطا کر دے، میرے جسم سے یہ جو سفید دبے ہیں، چہرے سے جو عیاں ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے۔ وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا وہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس فرشتے نے ایسے اس انسان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کریم نے اس کی بیماری کو ختم کر کے اس کے چہرے کے اندر حسن و جمال پیدا کر دیا۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا، دوسرا سوال اس نے کیا، اے بندے تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، مجھے اونٹ بہت اچھے لگتے ہیں، اونٹوں سے مجھے محبت ہے، اونٹ چاہیے۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے، ایک حاملہ اونٹنی اس کو تحفتاً گفٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، برکت کی دعا دیتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں اس شخص کے پاس حاضر ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے پہلا سوال کرتا ہے، اے انسان تجھے کس چیز کی طلب ہے، تمنا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھے بالوں کی خوبصورتی سے مالا مال فرما دے۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے اپنا نوری ہاتھ اس انسان کے سر پہ پھیرتا ہے، اللہ اس کو بال عطا فرماتا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آنے والا دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اب تجھے کس چیز کی طلب ہے، کون سا مال تجھے چاہیے؟ وہ شخص جس کے سر پہ بال نہ تھے، ہاتھ پھیرنے کی برکت سے بال آ گئے، کہنے لگا مجھے گائے اچھی لگتی ہے، مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کی عطا کردہ قوت کاملہ سے ایک حاملہ گائے اس کے حوالے کی اور برکت کی دعا کی، آگے چل دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں نابینا کے پاس آیا، پوچھا تیری طلب، تیری تمنا، تیری غرض کیا ہے؟ نابینا کہنے لگا میری یہ غرض ہے اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے، میں اللہ کی مخلوق کو دیکھوں، اس کی کائنات کے نظارے دیکھوں۔ فرشتہ انسانی شکل میں آنے والا اللہ کی عطا کردہ قوت کاملہ سے اس نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آنے والا اس بندے سے سوال کرتا ہے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ قوت کاملہ سے فرشتہ اس کو ایک حاملہ بکری دیتا ہے اور خیر و برکت کی دعا کر کے چل دیتا ہے۔ ایک عرصہ گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، رب نے ان تینوں لوگوں کی آزمائش کرنا چاہی، آزمانا چاہا کہ میں نے ان بندوں کو نعمت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، آیا یہ بندے میرے شکر گزار ہیں یا ناشکری پہ ہیں؟ فرشتہ سیم سچویشن لے کے پہلے بندے کے پاس آتا ہے۔ کیفیت کون سی ہے؟ اب فرشتے کو برس کی بیماری ہے، ایسی شکل لے کے وہ اس انسان کے پاس آتا ہے جس کو پہلے برس کی بیماری تھی۔ سوال کرتا ہے اسے کہ رب نے تجھے بڑے اونٹوں سے، دولت سے نوازا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، میں غریب شخص ہوں، میرا خالی دامن ہے، کچھ عطا کر دو۔ یہ جو پہلے کا مریض تھا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا، اس کے چہرے سے سفید داغ ختم ہوئے اور اللہ نے اس کو حسن و جمال عطا کیا تھا، کہنے لگا میں کچھ نہیں دے سکتا، یہ میرا مال وراثت میں مجھے ملا ہے، میں نے محنت سے، یہ مشقت سے حاصل کیا ہے، اس مال میں سے تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہے، کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میری تجھ سے پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، تو وہی نہیں ہے جس کے چہرے پہ سفید داغ تھے اور تو لوگوں سے حسن کی بھیک مانگتا تھا،
اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے، آج حسن و جمال سے نوازا ہے اور دولت سے نوازا ہے، تجھے تو رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور تیری بارگاہ میں اگر کوئی سوالی بن کے آیا اسے عطا کرنا چاہیے۔ تو غرور میں مبتلا ہو گیا، ناشکری میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر تو جھوٹا ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ فرشتہ انسانی شکل میں دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے سر پہ پہلے بال نہیں تھے، فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ بال آ گئے، اور مال و دولت میں سے اس نے گائے کو پسند کیا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب شخص ہوں، میری جولی بھر دو، تمہیں اللہ کریم نے خوبصورت بالوں سے نوازا ہے، اتنا تجھے مال عطا کیا ہے، کرم کر دو۔ وہ دوسرا شخص کہنے لگا یہ میری محنت ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے محنت اور مشقت کر کے اتنا مال و دولت بنایا ہے، اور یہ جو حسن و جمال میرے بالوں میں ہے یہ میری اپنی محنت سے آیا ہے۔ فرشتہ اس موقع پہ اس دوسرے شخص کو بھی کہتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس کے سر پہ بال نہ تھے، اللہ نے تجھے بال عطا کیے ہیں؟ کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے تجھے اتنی زیادہ گائے عطا کی ہیں؟ تو ناشکری کر رہا ہے، اگر تو اپنے اس معاملے میں جھوٹا ہے تو پہلی حالت میں اللہ تجھے واپس لوٹا دے۔ فرشتہ یہ کہہ کے تیسرے شخص کے پاس آیا جو پہلے نابینا تھا، اللہ نے اس کو فرشتے کی برکت سے آنکھیں عطا کیں، وہ دکھیارا تھا، اللہ کریم نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس شخص کے پاس جب آ کے فرشتہ دستے سوال دراز کرتا ہے آزمائش کے لیے، تو وہ تیسرا شخص جو نابینا تھا پہلے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مانگنے والے سے کہا یہ سب کچھ جو بکریوں کا ریوڑ اتنا نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، میں پہلے نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی سے نوازا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، تم جو لینا چاہتے ہو لے لو، میں اپنے دل کی مرضی سے رضا سے تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر وہ فرشتہ کہنے لگا رب نے تمہاری آزمائش کرنا چاہی تھی میرے ذریعے، تمہارے پہلے جو دو بھائی تھے انہوں نے ناشکری کی، وہ واپس پہلی حالت میں پلٹ گئے، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، رب کی نعمت کی قدر دانی کی، اللہ کریم کی طرف سے تمہیں یہ جو مال و دولت ملا تھا، جو آنکھیں عطا ہوئی ہیں، تم اس پہ مزید شکر ادا کرو، اللہ کریم نے تمہارا آزمائش والا سلسلہ مکمل کر دیا ہے۔ پوری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ کریم نے نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اللہ کریم نے ہمیں مال جیسی اعلیٰ نعمت دی ہے یا دیگر نعمتوں سے نوازا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھلاوا اور خود پسندی ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص جو دکھا کے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کی غرض سے نماز پڑھتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے شرک کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے خلوت ہو یا جلوت، فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اعمال سر انجام دیں۔ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے کہ ہم جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، ریاکاری اگر اس میں شامل ہو گئی تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خیرات کریں، صدقہ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلے اللہ کی رضا ہے اور اس کے بعد باقی معاملات ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے یہ کام نہیں کرتا، اللہ اس جہاں میں بھی اس کے لیے مصیبتیں اور مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ ریاکاری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حسن نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہیں۔ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ نے جب زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین کانپنا شروع ہو گئی، رب نے اس زمین کو سکون دینے کے لیے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، جب پہاڑ گاڑے تو یہ زمین جو پہلے حرکت میں تھی، زلزلے میں تھی، پہاڑوں کی برکت سے اس میں سکون آ گیا، حرکت ختم ہو گئی۔ فرشتے عرض کرنے لگے مالک کیا تو نے کوئی ایسی مخلوق بھی بنائی ہے
جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ اللہ فرمانے لگے اے میرے فرشتوں ہاں میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ عرض کی مالک کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا میں نے اس زمین پر پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور شے لوہے کو پیدا کیا ہے، لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتے پھر عرض کرنے لگے مالک کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے تیری؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ عرض کی مالک کون سی ہے؟ فرمایا آگ، سخت ہے، طاقتور ہے، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مالک آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ اللہ فرمانے لگے ہاں میں نے بنائی ہے۔ عرض کی مالک کون سی چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں میں نے پانی کو تخلیق فرمایا ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مالک پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور شے ہے جو تو نے تخلیق فرمائی ہے؟ اللہ فرمانے لگا اے فرشتوں میں نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز تخلیق فرمائی ہے۔ عرض کی اے مالک کون سی چیز ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں نے ہوا کو پانی سے بھی زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ فرشتے پھر گویا ہوئے مالک یہ تو بتائیے کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز آپ نے بنائی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں ہاں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے بنائی ہے۔ عرض کی مالک وہ کون سی چیز ہے جو ہوا سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ انسان میں نے بنایا ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا کیا صدقہ کیا ہے، بائیں سے صدقہ دیتا ہے تو دائیں کو پتہ نہیں چلتا کیا صدقہ کیا ہے۔ یہ ہے اصل ہماری قلبی روحانی تسکین کا ذریعہ کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو بھی عمل ہوگا رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا ثواب اور اجر نہیں ملتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اللہ توفیق دے اچھے اعمال کرنے کی تو رب کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ آخری حدیث عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں 3 اشخاص لائے جائیں گے۔ سب سے پہلے سخی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اے سخاوت کرنے والے، اے جود و سخا کا سہارا لینے والے، بتاؤ کس مقصد کے لیے تم نے دنیا میں سخاوت کی ہے؟ وہ سخی جو دنیا میں مال و دولت لوگوں پہ نچھاور کرتا رہا ہوگا عرض کرے گا مالک تیری رضا کے حصول کے لیے میں نے دنیا میں سخاوتیں کی ہیں، مال و دولت خیرات کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دنیا میں خیرات کی، سخاوت کی کہ تجھے دنیا والے بہت بڑا سخی گردانے، زبانیں زد عام تمہارا نام گونجے، اور قد قیل دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا کہ یہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے۔ تو نے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے تعمیل حکم کرتے ہوئے ایسے سخی کو دوزخ کے اندر ڈال دیں گے۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا، شہید۔ اللہ پوچھے گا کس مقصد کس غرض کے لیے تو نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا مالک تیری رضا کے لیے، تیرا قرب پانے کے لیے میں نے دنیا میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا انت کاذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، سچ نہیں بول رہا، تو نے دنیا میں شہادت کا جام اس لیے نوش کیا تھا، تیری غرض، تیری نیت اور تیری منشا یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بعد میں شہید کہیں، تیرے رتبے شہادت والے یہ لوگوں کی زبانوں پہ تیرے چرچے جاری ہو جائیں، تو نے اس مقصد کے لیے شہادت کا جام نوش کیا ہے، تو جھوٹا ہے۔ آج میری بارگاہ سے تجھے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی دوزخ میں لے جایا جائے۔ تعمیل حکم کرتے ہوئے اللہ کے ملائکہ اس شخص کو بھی دوزخ کے اندر ڈال دیں گے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، قاری قرآن۔ اللہ سوال کرے گا اے قاری قرآن، خوبصورتی کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ تو اللہ کا کلام دنیا میں پڑھتا تھا، بتا کس مقصد کے لیے پڑھتا تھا، تلاوت کس لیے کرتا تھا؟ قاری قرآن عرض کرے گا مالک تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے دنیا میں قرآن لوگوں کو اس لیے پڑھ پڑھ کے سنایا، تلاوت کلام الہی خوش الانی سے اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری سمجھیں، بہت بڑا عالم دین سمجھیں، بہت بڑا حافظ قرآن سمجھیں۔ قد کیلا، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، لوگوں نے تجھے قاری قرآن بھی کہا، فلاں علامہ صاحب، فلاں حضرت صاحب، بڑے خطابات سے نواز دیا۔ آج مجھ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر کی امید مت رکھو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اسے بھی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تعمیل حکم کرتے ہوئے نوری ملائکہ اس شخص کو بھی جو قاری قرآن کہلاتا ہوگا دوزخ کے اندر ڈال دیں گے۔ حدیث رسول سنانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے دربار میں وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص للہیت کے ساتھ کیا جائے۔ نیت دیکھی جاتی ہے انسان کی، جیسی نیت ویسا اجر ملتا ہے۔ اگر نیت مخلوق کو راضی کرنا ہے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اگر نیت خالق کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اعمال جب بھی اچھے کریں تو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اصل مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب کے پیارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر یہ مقصد، یہ منشا نہیں ہے تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، وہ محض ایک پریکٹس ہے، اس کا کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے چاہیے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص نیت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔